محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. دعا کے ساتھ انشاءاللہ شروع کریں گے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم الخیر. لاسٹ کلاس میں ہم نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا. اسی کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کنٹینیو کریں گے. جنگ قادسیہ کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ کس طرح سے قادسیہ کے میدان میں ایرانیوں کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی. تو یہ ایک بہت ہی خوفناک جنگ تھی جو 3 دن اور 1 رات چلتی رہی، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہوشیاری اور دور اندیشی کے ساتھ جنگی ہدایات دیتے رہے. اور یہ فیصلہ کن ایک طرح سے جنگ تھی جس میں مسلمانوں کی فتح ہوئی، اور مسلمانوں نے اس جنگ میں بہت زیادہ مال غنیمت حاصل کیا. اس سے پہلے مسلمانوں کو دشمن کی اتنی بڑی تجربے کار، مسلح اور ہر قسم کے ساز و سامان سے آراستہ جنگی ہاتھیوں والی فوج سے ایسی شدید اور خونریز جنگ کا اتفاق نہیں ہوا تھا. لیکن بالآخر مسلمانوں کی قوت ایمانی، جوش جہاد، شوق شہادت اور عزم و استقلال کے سامنے ایرانیوں کے پیر اکھڑ گئے. رستم ایک عام مسلمان سپاہی ہلال بن علقمہ کے ہاتھوں مارا گیا، اور ایرانی جانیں بچانے کے لیے افراتفری میں جدھر منہ آیا بھاگنے لگے. اس جنگ میں تقریباً 8,500 مسلمان شہید ہوئے اور تقریباً 30,000 ایرانی مارے گئے. بچی کھچی ایرانی فوج شمال کی طرف بھاگ گئی. جنگ قادسیہ نے عراق عرب اور عراق عجم کی قسمت کا فیصلہ کر دیا. یہ علاقے مکمل طور پر اسلام کے زیر اقتدار آ گئے. ان علاقوں میں اکثر عیسائی عرب قبائل جو بس رہے تھے وہ مسلمان ہو گئے، اور پارسی قوم نے بھی اسلام کی طرف رغبت کی یا پھر جزیہ دینا قبول کیا. پارسی کون تھے؟ آگ کی پوجا کرتے تھے. وہ دیہاتی اور غیر جنگی آبادی کو مسلمانوں نے کچھ نہیں کہا، اور اس طرح سے جو مال غنیمت ہاتھ آیا اس میں ہیرے جواہرات اور مختلف اس طرح کی چیزیں تھیں کہ جن کی بہت زیادہ قیمت تھی، اور بہت ہی جس کو کہتے ہیں زیادہ تعداد میں مال غنیمت حاصل ہوا مسلمانوں کو. میدان جنگ سے جو مال غنیمت ہاتھ آیا اس میں سے ہر مجاہد کے حصے میں 6,000 درہم آئے. اس سے پہلے کبھی اتنا حصہ کسی کو نہیں ملا تھا. جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ جنگ قادسیہ کے موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے تھے، اور پھر اس طرح انہوں نے ایک جو محل تھا اس کی چھت سے پوری فوج کی کمان کی تھی. تو تقریباً 2 ماہ بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب صحت بحال ہو گئی اور وہ گھڑ سواری اور فوجی نقل و حرکت کے قابل ہو گئے تو انہوں نے بابل کا رخ کیا، جہاں بچی کھچی ایرانی فوج جمع ہو گئی تھی. لیکن پھر وہ شکست کھا کر تتر بتر ہو گئی، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بابل میں خیمہ زن ہو گئے،
انہوں نے فوجی دستے چاروں طرف پھیلا دیے اور دریائے دجلہ اور فرات کا 50 میل چوڑا اور درمیانی علاقہ دشمنوں سے خالی کرا لیا۔ علاقے کے سرکردہ زمیندار، جاگیردار اور قبائلی سردار آ کر اظہار اطاعت اور فرما برداری کرنے لگے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے حضرت زہرہ بن حیویہ نے کوسی کی تاریخی شہر پر حملہ کیا اور وہاں کے حاکم شہریار کو قتل کر کے شہر پر قبضہ کر لیا۔ مقامی روایات کے مطابق یہ وہی جگہ تھی جہاں نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کیا تھا۔ قید خانے کی جگہ اب تک موجود اور محفوظ تھی، یعنی اس شہر میں جو قید خانہ تھا جہاں پر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کیا تھا، وہ اب تک وہ قید خانہ اس وقت تک موجود تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بابل سے جا کر اس کی زیارت کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجا اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، تلک الایام نداولها بین الناس، اور ہم زمانے کو لوگوں کے درمیان گھماتے عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ یعنی ایک زمانہ وہ تھا جس میں ابراہیم علیہ السلام کو قید کر دیا گیا تھا، اور ایک زمانہ یہ ہے کہ جس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ تو اس طرح سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں 2 مہینے مقیم رہے، اور اس اثنا میں ایرانی شہر کو خالی کر کے چپکے سے باہر نکل گئے اور دریا کا پل عبور کر کے مشرقی مدائن میں جمع ہو گئے۔ مدائن نام کا ایک شہر تھا، اس کے مشرق میں وہ جمع ہو گئے، جہاں ان کا شہنشاہ بھی موجود تھا۔ شہنشاہ کا نام کیا تھا؟ یزدگرد اس کا نام تھا، اور وہ بھی وہاں پر موجود تھا۔ اور یہ بڑا ہی تاریخی واقعہ ہے اور بہت اہم واقعہ ہے، اور جس پر لوگوں کی عقلیں حیران ہوتی ہیں کہ اس پر یقین کیسے کیا جائے۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ جن کا اللہ پر یقین ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی اپنے راستے میں اس طرح مدد فرماتے ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے، انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو شہر تھا مدائن کا مغربی حصہ، جو دریائے دجلہ کے مغربی کنارے پر آباد تھا، یہاں پر جمع ہو گئے ایرانی، اور انہوں نے کیا کیا کہ پل توڑ ڈالا تاکہ مسلمان دریا عبور کر کے خاص مدائن پر حملہ نہ کر سکیں۔ اور جو بادشاہ تھا اس نے مغربی مدائن پر مسلمانوں کے قبضے کی خبر سن کر اپنے اہل و عیال اور خزانوں کو حلوان نام کے شہر میں بھیج دیا، جو ایک اور شہر تھا، وہاں بھیج دیا، اور خود بھی فرار کی تیاریاں کرنے لگا۔ 15 ہجری میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب مدائن کی فتح ہوئی تو وہ کس طرح ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مدائن پر پیش قدمی کی اجازت آ گئی، یعنی اتنے بڑے فاتح نے خود اپنے طور پر پیش قدمی نہیں کی جب تک خلیفہ کی طرف سے ان کو اجازت نہیں ملی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو اجازت دے دی کہ وہ مدائن کی طرف پیش قدمی کر سکتے ہیں اس شہر کی طرف، تو انہوں نے پھر اس کی طرف پیش قدمی کی۔ گرمی کا موسم تھا اور دجلہ طغیانی پر تھا، یعنی دریائے دجلہ جو تھا وہ بہت زیادہ اس پر طغیانی آئی ہوئی تھی، یعنی پانی چڑھا ہوا تھا۔ ایرانیوں نے پل تباہ کرنے کے علاوہ گھاٹ پر سے کشتیاں بھی ہٹا لی تھیں یا تباہ کر دی تھیں، دوسرے کنارے پر فوج تعینات کر دی تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر صورت میں دریا عبور کرنے کا ارادہ کر لیا۔ دریا عبور کرنے کے ظاہری اور عام وسائل نہ پا کر انہوں نے اللہ کا نام لے کر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہہ کر اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا، اور پھر پوری فوج نے دریا میں گھوڑے دوڑا دیے، اور وہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے سب بندی کے انداز میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے دریا کے دوسرے کنارے کی طرف بڑھے۔ دریا کی طغیانی کے باوجود کسی قسم کا جانی اور مالی نقصان نہ ہوا۔ مسلمانوں کو دریا کی طوفانی لہروں سے کھیلتے اطمینان سے آگے بڑھتے دیکھ کر دوسرے کنارے پر تعینات فوجی دستے حیران رہ گئے۔ ہیبت اور خوف نے ان کے دلوں میں گھر کر لیا، اور وہ دیو آمد کہتے ہوئے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ وہ سمجھے کہ کوئی جنات وغیرہ ہیں جو اس طرح سے آ رہے ہیں، انسانوں کے بس کی تو بات تھی نہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو اپنے شعر میں سمویا ہے اور فرمایا، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو یہ مسلمان
اس وقت کے ان کا یقین، اور تاریخ شاہد ہے اس واقعے کی، یہ کوئی ایسے خیالی قصہ نہیں ہے بلکہ تاریخ شاہد ہے کہ انہوں نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا۔ تو ایک فوجی دستے نے کچھ مزاحمت کی مگر بے سود۔ لشکر اسلام کسریٰ کے مشہور اور عالی شان قصر سفید میں داخل ہو گیا۔ آخر کسریٰ ہمیشہ کے لیے اس عظیم نوشیروانی محل کو خیر باد کہہ کر حلوان کی طرف چلا گیا، اور اگرچہ مغربی مدائن پر 15 ہجری کے آخر میں اسلامی قبضہ ہو گیا تھا، لیکن اس طرح مدائن پر اس وقت میں پورے کا پورے مدائن پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، اور ان کے جو عظیم الشان محلات تھے، شاندار اور خوبصورت باغات تھے، وہ سب مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دیکھ کر بہت زیادہ عبرت ہوئی۔ انہوں نے شاہی محلات کا چکر لگایا۔ چاروں طرف افسردگی اور سناٹے کا عالم تھا۔ کسریٰ کی 1000 سالہ شانہ عظمت اور سطوت سرنگوں ہو چکی تھی، اور وہ ایرانی سلطنت جس نے 15-20 سال پہلے دنیا کی دوسری عظیم رومی سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، اب خود خاتمے کے مرحلے میں تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی دنیا کی بے ثباتی کے اس منظر سے بہت زیادہ متاثر ہوئے، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے بے اختیار سورہ دخان کی یہ آیات نکلی، جس کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے یہاں پر ترجمے کے ساتھ۔ کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين۔ تو یہ آیات انہوں نے پڑھی جس کا ترجمہ ہے، کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ گئے، کتنے ہی عیش کے سر و سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے ان کے پیچھے دھرے رہ گئے۔ یہ ہوا ان کا انجام، اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا، پس نہ ان پر آسمان رویا اور نہ زمین، اور نہ انہیں مہلت دی گئی۔ تو مدائن سے مسلمانوں کو اربوں دینار کا مال غنیمت حاصل ہوا، اور دینار آپ کو پتہ ہے سونے کا سکہ ہوتا تھا، درہم چاندی کا اور دینار سونے کا، تو اربوں دینار کا مال غنیمت حاصل ہوا، جس میں عقل انسانی کو دنگ کرنے والی بیش قیمت اشیاء اور نادر و نایاب عجوبے شامل تھے۔ ان کو ہم تھوڑا سا اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد جو ہم مسلمانوں کے حالات پڑھیں گے کہ مسلمانوں نے اس خزانے کے ساتھ اور ان چیزوں کے ساتھ کیا تو واقعی حیرت ہوتی ہے ان کی امانت داری پر اور ان کی دنیا سے بے رغبتی پر۔ ان میں مشہور زمانہ طلائی تخت بہار بھی شامل تھا، جس کا رقبہ 60 مربع گز تھا۔ 60 مربع گز کا یہ جو تخت تھا یہ سونے کا بنا ہوا تھا، اور جو گراں بہا لال و جواہر سے مرصع تھا۔ خالص سونے کے بنے ہوئے گھوڑے، مجسمے یعنی ان کے، اور اونٹ بھی تھے جن کے سینوں پر یاقوت جڑے ہوئے تھے۔ ان کے سوار اور ساربان بھی سونے کے تھے، یعنی یہ سب بنا کر کے وہ سجایا کرتے تھے اپنے دربار کو اور اپنی محلات کو۔ اور سر پر ہیروں کے تاج، نوشیروان کا زرنگار مرصع تاج، اس کے خوبصورت جڑاؤ کنگن، گزشتہ بادشاہوں کے جڑاؤ خنجر اور تلواریں، سونے اور چاندی کے پیالے، اور بے شمار دوسرے عجائبات، سرکاری خزانے اور عجائبات کے علاوہ بھاگ جانے والے اہل شہر کے گھروں سے بھی بے اندازہ قیمت کے کپڑے، جواہرات اور زیورات اور عطریات ہاتھ آئے۔ مجاہدین کی دیانت کا یہ عالم تھا۔ اب دیانت پڑھیں، آپ سنیں، مجاہدین کی دیانت کا یہ عالم تھا کہ جس کے جو چیز ہاتھ لگی سب نے ایک جگہ لا کر جمع کر دی۔ ایک مجاہد کو جواہرات سے بھرا ہوا صندوقچہ ملا جو اس نے لا کر خود جمع کرا دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت سے اس کا نام پوچھا، مگر اس نے بتانے سے انکار کر دیا اور جلدی سے جا کر دوسرے مجاہدوں میں مل گیا تاکہ اسے کوئی پہچان نہ سکے۔ ایک طرف امانت داری اور دوسری طرف اپنی خود نمائی نہیں، ریاکاری نہیں۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت رویہ تھا ان کا، اور اسی لیے پھر ان کے رویوں کو دیکھ کر، ان کے اخلاق کو دیکھ کر اسلام جو تھا وہ پھیلتا چلا گیا اور لوگوں نے
اسلام کی طرف رغبت کی. تو اصل اسلام ان فتوحات سے نہیں پھیلا، تلواروں سے نہیں پھیلا، بلکہ جب یہ مسلمان وہاں رہے اور بسے اور ان کے اخلاق سے لوگ متاثر ہوئے تو انہوں نے جوق در جوق اسلام کو قبول کرنا شروع کیا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت سے اس کا نام پوچھا، مگر اس نے بتانے سے انکار کر دیا اور جلدی سے جا کر دوسرے مجاہدوں میں مل گیا تاکہ اسے کوئی پہچان نہ سکے. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام نوادرات اور بیش قیمت اشیاء خود مدینے روانہ کر دیں جو خمس کے علاوہ تھیں. نوادرات کے یہ خزانے دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ قوم جس نے یہ چیزیں بھیجی ہیں نہایت ہی دیانتدار ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چونکہ آپ خود دیانتدار ہیں اس لیے رعایا بھی دیانتدار ہے. سب چیزیں اہل مدینہ میں تقسیم کر دی گئیں، جبکہ ہر مجاہد کے حصے میں 12,000 درہم مال غنیمت میں سے آئے. فوج کتنی تھی ان کی؟ 30,000 فوج تھی، اور ہر مجاہد کے حصے میں 12,000 درہم مال غنیمت آیا، اور اس کے علاوہ جو کچھ تھا وہ اہل مدینہ میں تقسیم کر دیا گیا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصر ابیض کے وسیع اور عظیم ایوان کسریٰ کو نماز باجماعت کے لیے مخصوص کر دیا. جیتا کس نے تھا؟ اپنی رہائش کے لیے اس کو نہیں رکھا، اتنے بڑے محل کو. اس میں گھومے پھرے، دیکھا، اس کو عبرت حاصل کی اس سے کہ یہ وہ محل تھا جہاں پر اس کا شہنشاہ ایک وقت میں رہا کرتا تھا، اور آج اس کا حال یہ ہے کہ وہ یہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گیا ہے. اس سے عبرت حاصل کی کہ اللہ تعالیٰ کی سرزمین جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کے نام لیوا ہے. وہ جس کو چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ ذلت دیتا ہے. مخصوص کس کام کے لیے کیا؟ نماز باجماعت کے لیے مخصوص کر دیا. پہلا جمعہ آیا تو وہیں خطبہ دیا اور نماز پڑھائی. سبحان اللہ، یہ ان کی خصوصیات جو ہم پڑھ رہے ہیں اس سے واقعی ہمارے اندر ایک طرح کا جوش اور جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کس طرح کی قربانیاں دی اور آج ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں بہت کمزور ہیں اور ہم کچھ کر نہیں سکتے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امن و امان کی منادی کرا دی. گرد و نواح کے بڑے بڑے رئیسوں اور جاگیرداروں نے اطاعت قبول کر لی. جو لوگ گھر بار چھوڑ کر پناہ گاہوں کی تلاش میں نکل گئے تھے وہ سب واپس آ گئے اور فاتحین کا حسن سلوک، انصاف اور رواداری دیکھ کر اسلام قبول کرنے لگے. کس چیز کو دیکھ کر؟ جو فاتحین تھے ان کا حسن سلوک، انصاف اور رواداری دیکھ کر اسلام قبول کرنے لگے. جنہوں نے اپنے مذہب پر قائم رہنا چاہا وہ ذمہ بن گئے، یعنی انہوں نے ٹیکس دے کر اسلامی حکومت میں رہنا قبول کر لیا. اور یہ جزیہ ٹیکس ہوتا تھا، تو جو لوگ اسلام نہیں لاتے تھے، اپنے مذہب پر رہنا چاہتے تھے، وہ یہ ٹیکس دیتے تھے اور اسلامی حکومت ان کی حفاظت کی ذمہ دار ہوتی تھی. جلد ہی آپس میں اتنا ربط و ضبط پیدا ہو گیا کہ باہم رشتے ناتے ہونے لگے. اور کچھ فتوحات کے بارے میں بھی ہم ان کی پڑھیں گے جس سے ان کی شخصیت کے مزید پہلو اجاگر ہوتے ہیں. تو حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدائن کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنا کر جو علاقہ تھا، ان کا مفتوحہ علاقہ تھا، اس کا نظم و نسق مستحکم کرنا شروع کیا. یعنی لڑائی کی وجہ سے ظاہر ہے شہروں میں بہت بربادی ہوتی ہے اور پورا نظم و نسق تباہ ہو جاتا ہے، تو انہوں نے وہاں پر اس کا پورا نظم و نسق درست کرنا شروع کیا، یعنی اس کا ایڈمنسٹریشن بہتر کرنا شروع کیا. اور ادھر کیا ہوا کہ جو ایرانی بادشاہ تھا، شہنشاہ، اس نے ایک اور وہ حلوان کی طرف بھاگ گیا تھا، ہم نے اس سے پہلے پڑھا. وہاں پہنچ کر اس نے کیا کیا کہ ایک بہت بڑی فوج جمع کر لی، اور قادسیہ اور مدائن سے بھاگے ہوئے فوجی جو سالار تھے وہ بھی وہاں پہنچ گئے، اور مسلمانوں سے دوبارہ جنگ آزمائی کے لیے جلولہ نام کی ایک جگہ تھی جو بغداد سے تقریباً 96 میل دور جانب مشرق میں ہے، اور وہاں پر اس نے کیا کیا کہ ایک فوج بنا لی اور ایک مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاری کرنے لگا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حالات لکھ کر بھیجے اور ان سے اجازت مانگی کہ ان کو پیش قدمی کی اجازت دی جائے.
جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مرحمت فرما دی. انہوں نے قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں 12,000 مجاہدین کو جلولہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا، اور طویل محاصرے کے بعد بہت سخت خونریز جنگ ہوئی اور پھر مسلمان فتح یاب ہوئے. تقریباً 1 لاکھ ایرانی مارے گئے، بے شمار مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا، ہزاروں ایرانی قیدی بنا لیے گئے، لیکن پھر بعد میں خلیفہ کے حکم سے انہیں آزاد کر دیا گیا. تو اسی طرح سے اور بھی جو شہر تھے ان کو جب انہوں نے ان کی طرف پیش قدمی کی اجازت مانگی تو حضرت سعد نے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی طرف سے ان کے پاس جواب آیا کہ دولت و حکومت کے مقابلے میں مجھے مسلمانوں کا خون زیادہ عزیز ہے. کاش ہمارے اور ایرانیوں کے درمیان آگ کا دریا حائل ہوتا، نہ وہ ہماری طرف بڑھتے نہ ہم ان کی طرف. فی الحال تم آگے نہ بڑھو اور مفتوحہ علاقوں کا نظم و نسق درست کرو. انہوں نے مزید جنگ کے بجائے یہ کہا کہ اس ایڈمنسٹریشن کو دیکھو، مضبوط کرو، مستحکم کرو جہاں پر جو فتح ہو چکا ہے. تو اب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کی سپہ سالاری چھوڑ کر مفتوحہ علاقوں کی گورنری سنبھالی. حکومت کا صدر مقام مدائن ہی رہا. عراق عرب کے بدو قبائل کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا. ان کی طرف سے حکومتی نظم و نسق کی راہ میں کوئی دشواری نہیں پیدا ہوئی. البتہ ان کی تسلی بخش طریقے سے آباد کاری کا مسئلہ درپیش تھا، یعنی کہ ان کو اب آباد کس طرح کیا جائے، شہر میں ان کے لیے کس طرح معقول انتظام کیا جائے. اس کے برعکس جو خالص ایرانی نژاد آبادی تھی، خاص طور پر اس کا جو اعلیٰ طبقہ تھا اور وہ اپنے آپ کو حاکم قوم سمجھتا تھا، وہ ابھی تک پورے طور پر نئے انقلاب سے سمجھوتا نہیں کر پایا تھا اور نظم و نسق میں رکاوٹیں پیدا کیا کرتا تھا. تو کوئی بھی ملک فتح کرنے کے مقابلے میں اس پر بہترین طریقے سے حکمرانی کرنا اور اس کا نظم و نسق چلانا زیادہ مشکل کام ہے، یا کم از کم اتنا ہی مشکل کام ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باوجود اس کے کہ انہیں پہلے سے ملکی نظم و نسق چلانے کا کوئی تجربہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بڑی قابلیت اور دور اندیشی سے ملکی انتظام کیا اور نئی حکومت کے اصول اسلام کی روشنی میں مرتب کیے. وہ ایک کامیاب سپہ سالار تھے اور ایک گورنر کی حیثیت سے بھی وہ بہت زیادہ کامیاب رہے. انہوں نے فاروق اعظم کی ہدایت کے مطابق سارے عراق کی مردم شماری کرائی اور اراضی کی پیمائش بھی کرائی، اور اسلام میں یہ پہلی مردم شماری اور پیمائشی اراضی تھی. دور خلافت کے فیصلے کے مطابق تمام اراضی کو سابق مالکوں اور کاشتکاروں کے قبضے میں رہنے دیا گیا. البتہ جن زمینوں کا کوئی مالک نہیں تھا وہ سرکاری زمینیں قرار دی گئیں اور مستحق اور اہل لوگوں کے لیے زراعت کے لیے تفویض کر دی گئیں، یعنی ان کو الاٹ کر دی گئیں، ان کو دے دی گئیں. مدائن جو تھا وہ دجلہ کے کنارے واقع تھا، اور اس کی جو آب و ہوا تھی وہ عرب کے صحرا میں رہنے والے لوگوں کو راس نہیں آ رہی تھی. چنانچہ انہوں نے اس بات کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈسکس کیا، اور پھر 17 ہجری میں انہوں نے ایک نیا شہر آباد کیا، جس میں جو کہ دوسرے حصے میں تھا اور جس کو بعد میں کوفہ کہا گیا. اور کوفہ کو بھی پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں اپنا دارالخلافہ بنایا تھا. تو یہ ایک پہلا شہر تھا جو اسلام کی تاریخ میں آباد کیا گیا. تو اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے پہلے کون کون سے کام کیے. انہوں نے مردم شماری کرائی، انہوں نے ایران فتح کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک نیا شہر بھی آباد کیا، اور اس کو یہ پہلا شہر تھا جو اسلام کی تاریخ میں آباد کیا گیا. اور شہر کی تعمیر باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کی گئی، اور اس کے لیے ماہر تعمیرات سے کو بلا کر غیر ملکی جو ماہر تعمیرات تھے ان کو بھی بلایا گیا، اور تاکہ اس کو اچھی طرح سے تعمیر کیا جا سکے اور لوگوں کو ساری سہولتیں پہنچائی جا سکیں. تو یہ شہر اسلام کی طاقت کا مرکز اور زبردست چھاؤنی بن گیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے ہی میں اس نے بڑی صورت سے عظمت و شان کے مرحلے طے کیے. چنانچہ وہ اسے رسول اسلام کہتے تھے. تقریباً 40,000 مجاہدین ہر وقت اس کی چھاؤنی میں جمع رہتے تھے. بعد کی اسلامی تاریخ میں اس نے بڑا اہم کردار ادا کیا،
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے نہ صرف یہ کہ اپنا دارالخلافہ بنایا تھا بلکہ اسی شہر میں ان کی شہادت بھی ہوئی۔ کچھ اور چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے دیکھیں گے کہ اور کس طرح سے انہوں نے دوسرے خلفاء کے زمانے میں اپنی خدمات پیش کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد نئے خلیفہ کے انتخاب کے سلسلے میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حق انتخاب سے برضا و رغبت دستبردار ہو گئے، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو اس میں شامل نہیں کیا ان صحابہ کرام میں کہ جن کے درمیان سے خلیفہ کو چنا جانا تھا، اور دوسرے ارکان مجلس کی طرح اپنا حق حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دیا، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی اور ان سے برابر تعاون کرتے رہے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے بڑی فتوحات کی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے بعد وہ ان کے ساتھ برابر تعاون کرتے رہے اور کبھی ان کی مخالفت نہیں کی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو ان کا بہت دکھ تھا، اور ان کے بیٹے عمر اور بھتیجے ہاشم بن عتبہ نے لوگوں کو ان کی بیعت پر قائل کرنا چاہا اور کہا کہ 1,00,000 تلواریں آپ کی حمایت پر آمادہ ہیں، لیکن انہوں نے سختی سے انکار کر دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت اختیار کی اور امور مملکت میں کسی قسم کا حصہ نہیں لیا، مسلمانوں کی باہمی جنگوں میں غیر جانبدار رہے۔ بہرحال وہ صورتحال، اس وقت کے جو حالات تھے اس پر بہت زیادہ متاسف تھے، بہت افسوس کرتے تھے اور مسلمانوں کی باہمی خونریزی پر بہت زیادہ کڑتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 55 ہجری میں وفات پائی، 17 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے تھے، 13 سال بحالت اسلام مکے میں اہل مکہ کے مظالم سہتے رہے، 30 سال کی عمر میں ہجرت کی، ہجرت کے بعد 55 سال زندہ رہے اور اسلام کے لیے عظیم کارنامے سر انجام دیتے رہے۔ وفات کے وقت آپ کی عمر تقریباً 85 سال تھی۔ جب آپ کی وفات کی خبر عقیق سے مدینہ پہنچی تو مدینہ میں کوہرام مچ گیا۔ جو امہات المومنین زندہ تھیں انہوں نے پیغام بھیجا کہ جنازہ مسجد نبوی میں پڑھا جائے تاکہ وہ بھی شریک ہو سکیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور بے شمار دوسرے افراد کے علاوہ امہات المومنین نے بھی عشرہ مبشرہ کے آخری بزرگ کی نماز جنازہ پڑھی۔ جنگ بدر میں جو جبہ پہن کر آپ نے جہاد کیا تھا وہ گزشتہ نصف صدی سے بڑی احتیاط سے محفوظ رکھا تھا۔ وفات کے وقت وہ پرانا جبہ نکلوایا اور فرمایا کہ مجھے اسی کا کفن دینا، میں نے یہ اسی دن کے لیے محفوظ رکھا تھا۔ جنت البقیع میں دفن کیے گئے اور وفات کے وقت تقریباً 2.5 لاکھ درہم بطور ترکہ چھوڑے، اور پھر ان کا یہ ترکہ تقسیم ہوا اور کس طرح ان کی وصیتوں کے مطابق اور کس طرح ان کے ورثاء کو اس میں سے حصہ دیا گیا، یہ الگ ایک پورا باب ہے۔ تھوڑا سا ہم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ویسے تو ہمیں سیرت اور کردار ان کی اس جو تاریخی واقعات تھے ان کے ذریعے سے ہمارے ذہن میں آ ہی چکا ہے، لیکن کچھ مزید چیزیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ شہسوار اسلام حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی وقاص کی ذات جو تھی وہ جامع صفات تھی، وہ سابقون الاولون میں سے تھے، یعنی انہوں نے جن لوگوں نے پہلے مرحلے پر اسلام قبول کیا اس میں سے تھے، اور یہ اس وقت ایمان لائے جب ایسا کرنا بڑی جان جوکھوں کا کام تھا۔ مالدار گھرانے سے ان کا تعلق تھا، لیکن اس کے باوجود اسلام کے خاطر انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، حتیٰ کہ ان کی ماں جو ان کو بہت پیاری تھی اور یہ اپنی ماں کو بہت پیارے تھے، ان کی بھی انہوں نے اسلام کے آگے پرواہ نہیں کی، جیسا کہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ جب ان کی ماں نے اس بات کو کہا کہ وہ نہ کھائیں گی نہ پئیں گی نہ کسی سائے میں بیٹھیں گی اگر وہ اپنے دین پر قائم رہے، تو انہوں نے اس بات کے باوجود کہ وہ اپنی ماں سے بہت محبت کرتے تھے گوارا نہیں کیا کہ وہ اسلام کو چھوڑ دیں اور پھر اپنی ماں کی اتباع کرنا شروع کر دیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان، عقیدے اور ارادے میں پہاڑوں کا ساز منصوبات رکھتے تھے۔ دین حق کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات اور مصائب کا انہوں نے عزم محکم، ثابت قدمی اور خندہ پیشانی سے مقابلہ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو بہت زیادہ محبت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بھی ان کی بڑی وقت تھی۔ تاریخ اسلام تو کیا،
دنیا کی تاریخ میں ان کی سی عظمت کردار کے حامل افراد بہت کم ہیں۔ اسلام، داعیہ اسلام اور خلفائے وقت کی اطاعت اور وفاداری کا انہوں نے پوری طرح حق ادا کیا۔ ابتدائے اسلام سے ہی خوف خدا، زہد اور تقوی، حب رسول، بے نیازی ان کی نمایاں خصوصیات تھیں۔ ان کی راتوں کا بیشتر حصہ اذکار و عبادات میں گزرتا تھا۔ ایک طرف ہمیں ایک ایسے سپہ سالار وہ نظر آتے ہیں کہ جو انتہائی بہادر ہیں، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے حضور میں عبادت کرتے وقت وہ کیسے ہیں؟ ان کی راتوں کا بیشتر حصہ اذکار و عبادات میں گزرتا تھا۔ طبیعت زہد اور رہبانیت کی طرف مائل تھی۔ ایک دفعہ فرمایا کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہبانیت اور صوم و صلات میں غلو سے منع نہ فرما دیا ہوتا تو میں بھی اسی راہ پر چلتا۔ یعنی کہ ایک صحابی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کا فرمایا تھا کچھ کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھیں گے اور کبھی روزہ نہیں چھوڑیں گے، اور پھر وہ ساری رات نماز پڑھیں گے، اور کبھی شادی نہیں کریں گے، اور اس طرح کی چیزیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رہبانیت سے ان کو روک دیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ان کو نہیں روکا ہوتا تو میں اسی راستے پر چلتا۔ اور پھر اس شہ سوار اسلام کی راتیں جائے نماز پر اور دن گھوڑے کی پشت پر میدان جہاد میں گزرنے لگے۔ سبحان اللہ، ایک طرف عبادت اور دوسری طرف اللہ کے راستے میں جہاد۔ ایک دفعہ فرمایا کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درختوں کے پتے کھا کھا کر جہاد کیا ہے۔ یعنی اتنی قسم و پرسی کی حالت میں بھی جہاد سے منہ نہیں موڑا، اور آج ہم اپنے نفس سے جہاد میں بھی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ وہ راتوں کو عبادت کرتے تھے اور دن دن بھر جہاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، اور کھانے پینے کی قلت کا یہ حال تھا کہ درختوں کے پتے کھا کر کے انہوں نے گزارے کیے۔ یعنی یہ آتا ہے کہ ان کے ہونٹ سوج گئے تھے۔ یعنی کون کون سے درخت تھے جن کے پتے وہ چبا کر کے تو اپنی بھوک، اپنی تشنگی کو مٹاتے تھے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم اپنے نفس سے بھی جہاد نہیں کر پاتے، کہ ہم اپنی خواہشات کو صرف پیچھے ڈال کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں کو اپنے سامنے رکھیں۔ یعنی کہ اتنی بڑی بات ہے کہ علم آ جانے کے باوجود اگر کوئی شخص اپنی شہوات پر عمل کرتا رہتا ہے، اپنی خواہشات کے مطابق چلتا رہتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن پھر اس کا نہ کوئی دوست ہوگا نہ مددگار۔ اور ہمارا حال کیا ہے کہ ہم پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں، پورا قرآن کے ترجمے اس سے گزر جاتے ہیں، اور دین کا علم بھی حاصل کرتے رہتے ہیں، لیکن خواہشات نفس پر ہم قابو پا ہی نہیں پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خواہش نفس پر قابو پانے کی ہمت دے دے، توفیق دے دے، کہ ہم پھر اللہ کی رضا کے کام کرنے والے اور اخلاص کے ساتھ کام کرنے والے بن جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کے سوا تمام غزوات اور جو دوسری سریات تھے اس میں بھی کئی سریات میں وہ شریک رہے۔ بدر احد میں انتہائی شجاعت اور فداکاری کا مظاہرہ کیا۔ شدید علالت کی وجہ سے غزوہ حنین میں شامل نہیں ہو سکے۔ بارہا رضاکارانہ طور پر سفر و حضر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے راتوں کو پہرا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور دعائیں حاصل کیں۔ سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ خصوصی دعا کی، بہت ہی خوبصورت دعا ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے لیے فرمائی کہ اے اللہ سعد کی دعائیں قبول فرما، سعد کی دعائیں قبول فرما۔ چنانچہ وہ مستجاب الدعوات تھے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرماتے تھے۔ لوگ ان سے دعائیں خیر کے طالب رہتے تھے اور ان کی بد دعا سے ڈرتے تھے۔ ان کی بے نفسی کا یہ عالم تھا کہ اپنے لیے کبھی خلافت اور حکومت کی خواہش اور کوشش نہیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتخابی مجلس میں شامل تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ سعد خلافت کے اہل ہیں، لیکن انہوں نے اس کا امیدوار بننا پسند نہیں کیا اور اپنا انتخاب کا ووٹ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دیا کہ جس کے حق میں چاہیں استعمال کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دنوں میں جب فتنہ پیدا ہوا تو وہ گوشہ نشین ہو گئے اور مسلمانوں کے باہمی اختلافات اور جنگ و جدال پر کڑتے اور اس کے فرد ہونے کی دعائیں مانگتے رہے۔
کوئی پوچھتا تو کہتے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میرے بعد عنقریب ایک فتنہ برپا ہوگا جس میں سونے والا بیٹھنے والے سے، بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے، اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے اچھا ہوگا، یعنی بہتر یہ ہوگا کہ اس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہ کیا جائے اور اس سے اپنے آپ کو الگ رکھا جائے۔ تو جہاد کا جذبہ اور شوق، غیرت دین، اتباع رسول، حق گوئی اور بے باکی، زہد و تقوی، انصاف پسندی، صبر و استقلال، سادگی، انکسار، ایثار اور سخاوت حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نمایاں اوصاف تھے۔ زہد و تقوی کا یہ عالم تھا کہ کبھی کسی مالدار آدمی سے کوئی تحفہ یا ہدیہ انہوں نے قبول نہیں کیا۔ غریبوں کے ساتھ بیٹھنا، ان کی مدد کرنا انہیں بہت پسند تھا۔ سخاوت اور انفاق فی سبیل اللہ میں ممتاز تھے۔ غریبوں مسکینوں کے لیے ان کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے، کوئی سوالی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مالدار صحابہ میں ہوتا تھا، اوروں کی مدد بے دریغ کرتے۔ ان کی اپنی غذا اور لباس اور رہن سہن ہمیشہ سادہ رہا۔ جب مدینے سے 10 میل دور وادی عقیق میں امور مملکت سے الگ تھلگ ہو کر انہوں نے رہائش اختیار کر لی، جہاں جیسے ہم نے پڑھا ابھی کہ ان کا انتقال بھی وہیں ہوا، تو اپنے اونٹ اور بکریاں خود چرایا کرتے تھے۔ کس درجے کے انسان تھے اور کیا کام کرتے تھے! اپنے اونٹ اور بکریاں خود چرایا کرتے تھے اور اس میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ انہیں اسی حالت میں دیکھ کر ان کے ایک صاحبزادے کو بہت شرم محسوس ہوئی اور کہا کہ یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ آپ جنگل میں اونٹ چرائیں اور دوسرے لوگ اپنے لیے خلافت اور حکومت کی کوشش کریں۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدر سختی سے جواب دیا کہ چپ رہو، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ خدا مستغنی اور پرہیزگار بندے کو دوست رکھتا ہے۔ یعنی ان کو یہ بات زیادہ محبوب تھی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دوستوں میں شمار ہوں اور وہ کام کریں کہ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے۔ وہ سچی بات کہنے میں کسی کا خوف اور لحاظ نہیں کرتے تھے۔ ایک عظیم جنرل اور فاتح ہونے کے ساتھ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے رقیق القلب بھی تھے، یعنی بہت نرم دل کے تھے، بہت جلدی رو دیتے تھے جب اس طرح کی باتیں سنتے تھے، آخرت کی، جنت و دوزخ کی اور اس طرح کے واقعات اور حالات، تو بہت جلدی ان کو رونا آ جایا کرتا تھا۔ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور حد الوسع مدد کرتے تھے۔ ان پر اللہ کے خوف کا غلبہ رہتا تھا۔ نماز تہجد بڑے خشوع و خضوع سے ادا کرتے اور نماز کے بعد بڑے عجز و الحاح سے دعا مانگتے کہ اللہ میرے گناہوں سے درگزر فرما اور مجھے اپنے بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ کیا دعا تھی کہ مجھ سے درگزر فرما اور مجھے اپنے بندوں کی خدمت کی توفیق دے۔ کتنی خوبصورت دعا تھی۔ آپ دیکھیں ایک طرف کیا ہے اور دوسری طرف کیا ہے۔ ایک طرف اپنے گناہوں سے معافی جو اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، اور دوسری طرف توفیق کس چیز کی مانگ رہے ہیں کہ بندوں کی خدمت کی توفیق ملے، کیونکہ جس کو یہ توفیق مل جاتی ہے نا، وہ پھر واقعی نیکیوں کے راستے پر گامزن ہو ہی جاتا ہے۔ بندوں کی خدمت کی توفیق ہر ایک کو نہیں ہوتی۔ بعض بڑے بڑے عبادت گزار ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے دین کے رہنما ہوتے ہیں اور سب کچھ ہوتا ہے، لیکن بندوں کی خدمت کی توفیق کا جذبہ نہیں ہوتا ان کے دلوں کے اندر۔ اور بعض وقت ایک معمولی سا ایک عبادت گزار شخص ہوتا ہے جو اپنے فرض عبادتوں کو ہی مشکل سے کر پاتا ہے لیکن کرتا ہے، لیکن بندوں کی خدمت میں وہ آگے اور آگے ہوتا ہے۔ اور پھر ایسے شخص کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ہر وقت کے لیے ہوتی ہے۔ یعنی یہ بات ہم نے کل ہی پڑھی تھی تفسیر میں کہ جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت میں لگا رہتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے، اس کے مددگار بن کر اس کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی کو بندوں کی خدمت کی توفیق مل جائے، خواہ کسی طرح سے ملے، خواہ ایک گلاس پانی پلانے کی ہی توفیق مل جائے، اس پر بھی شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خدمت مجھ سے لے لی۔ کبھی دوسرے پر ایسا شخص احسان نہیں جتا سکتا جو بندوں کی خدمت کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سمجھ کر کے قبول کرتا ہے اور اس پر شکر کرتا ہے، پھر وہ احسان نہیں جتاتا، پھر وہ اپنی نیکیوں کو کر کے ضائع نہیں کرتا، پھر وہ
ہر وقت اس بات کا متلاشی رہتا ہے کہ اس کو کیسے ملے توفیق، کیسے کوئی کام دوسروں کا سامنے آئے اور وہ اس کو کرنے والا بن جائے، پھر وہ دوسروں کی خدمت کو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھتا۔ تو اللہ سے توفیق مانگنا چاہیے، اور ان کی دعا بہت ہی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو میرے گناہوں سے درگزر فرما اور مجھے اپنے بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق دے دے۔ اکثر خوف خدا سے روتے روتے ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ علم و فضل اور تفقہ فی الدین میں بھی ان کا مرتبہ بہت بلند تھا۔ مسائل پوچھنے والوں کو مطمئن کر کے واپس بھیجتے۔ روایت حدیث میں بہت محتاط واقع ہوئے تھے، یعنی بہت جلدی حدیث کی روایت نہیں فرماتے تھے۔ ایک دفعہ کسی شخص نے ان سے کچھ پوچھا تو کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر میں تم سے 1 کہوں گا تو تم اس پر 100 بڑھا لوگے۔ ان کی اسی احتیاط پسندی کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی حدیث بیان کریں تو پھر کسی دوسرے سے نہ پوچھو، یعنی کہ ان کی بیان کی ہوئی حدیث صحیح درجے میں ہوگی۔ متعدد صحابہ اور تابعین نے ان سے روایت کی ہے۔ ان کی روایات کی تعداد 215 ہے، یعنی 215 احادیث ایسی ہیں جو ان سے روایت کی گئی ہیں۔ انصار مدینہ سے بڑے تپاک اور شفقت سے پیش آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تدبیر و سیاست، قیادت جہاد، فتوحات و جہانگیری اور نظم و نسق، حکومت سے بہرہ بہت زیادہ حصہ عطا فرمایا تھا۔ وہ ایک عظیم جنرل اور فاتح، ایک قابل منتظم اور گورنر اور بڑے آباد کار یعنی بانی کوفہ تھے۔ ایک جنرل کی حیثیت سے ان کا شمار دنیا کے عظیم ترین اور کامیاب ترین جنرلوں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے ایران کی 1000 سالہ پرانی طاقت اور پرشکوہ سلطنت کا خاتمہ کیا، اور آتش کدہ ایران کی آگ ہمیشہ کے لیے بجھ گئی۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کا مصداق ٹھہرے، اور وہ پیشین گوئی کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے سعد، تم اس وقت تک نہیں مرو گے جب تک کہ تم سے قوم کو نقصان اور دوسری کو نفع نہ پہنچ جائے۔ نقصان ایران کو اور نفع مسلمانان عرب کو پہنچا۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح ایران اور کسریٰ کے کنگن سراقہ بن جاشم کو پہنائے جانے کی پیشین گوئی فرمائی تھی۔ وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ تو وہ ایک جری اور حوصلہ مند سپہ سالار تھے اور منصوبہ بندی کے ماہر تھے، اور اللہ پر کامل توکل رکھتے تھے۔ 30,000 اسلامی فوج گھوڑوں سمیت ان کی قیادت میں طغیانی پر آئے ہوئے دجلہ میں اتر گئی اور ایرانی دارالحکومت مدائن میں داخل ہو گئی۔ انہوں نے کسی مارکے میں شکست نہیں کھائی اور غیر ضروری خونریزی بھی نہیں کی۔ انہوں نے مفتوحہ علاقوں اور رعایا کا بہت عمدہ انتظام کیا۔ ان کی فتوحات ٹھوس اور پائیدار تھیں۔ ان کے حسن سلوک سے مفتوحہ آبادی نے برضا و رغبت اسلام قبول کیا، اور ان کے کارنامے تاریخ میں زندہ جاوید اور درخشاں رہیں گے۔ بے شک وہ اسلام کے بڑے ہیروز میں سے ایک تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے، رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور عشرہ مبشرہ صحابی کے حالات اور واقعات پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور آپ نے دیکھا کہ ان کی شخصیت کتنی ہمہ گیر تھی۔ یعنی ایک طرف ایک سپہ سالار کے اوصاف ان کے اندر جمع تھے، اور دوسری طرف یہ اللہ کے ایک ایسے بندے تھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے رونے اور گڑ گڑانے والے تھے، اور تیسری طرف ایک بہترین منتظم تھے، اور چوتھی طرف دنیا سے بالکل بے رغبت تھے۔ ہاتھوں میں اتنا زیادہ مال ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی کسی گورنری کی کوئی تمنا نہیں کی، کسی بڑے عہدے کی کوئی تمنا نہیں کی۔ جہاں کہیں بھی ان کی ضرورت ہوئی انہوں نے اپنی خدمات پیش کی۔ اگر میدان جنگ میں ان کے خدمات کی ضرورت ہوئی تو انہوں نے وہاں اپنی خدمات پیش کی۔ اگر ایز اے گورنر کسی شہر کا انتظام سنبھالنے کے لیے ان کی ضرورت ہوئی، ان کی صلاحیتوں کی ضرورت ہوئی تو انہوں نے وہاں اپنی خدمات پیش کی، اور کبھی پیچھے نہیں رہے۔ اور اس طرح سے جو ایک مسلمان حکومتیں تھیں، مسلمان امت تھی، ان کو بے پناہ فائدہ پہنچانے والے بنے۔
اور اسی لیے ان کا نام آج بھی ہم لیتے ہیں اور احترام کے ساتھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے جو واقعی یہ ہیروز ہیں، اصل ہیروز ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے والا بنائے اور ان کی زندگیوں سے ہمیں سبق حاصل کرنے والا بنائے۔ اپنے بچوں کو اپنے گھر میں ضرور ان واقعات کو سنائیں کہ کس طرح ایک مسلمان، اس کے ہاتھ میں کیا کچھ نہیں آیا، یعنی صرف ایک تخت کا اگر آپ تصور کریں کہ 60 گز جس کا 60 گز مربع اس کا رقبہ تھا اور وہ سونے کا بنا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کو کہاں روانہ کر دیا؟ دارالخلافہ مدینے روانہ کر دیا تاکہ وہ مسلمانوں میں تقسیم کیا جائے، اور اس کی تقسیم کا حق انہوں نے اپنے لیے نہیں سمجھا کہ اس تخت پر وہ خود بیٹھ جاتے یا خود اپنی شان و شوکت کے لیے اس کو رکھ لیتے یا پھر اپنے ہی لوگوں میں اس کو تقسیم کر دیتے، کچھ نہیں۔ محل میں داخل ہوئے تو کسریٰ کا محل جس کی شان و شوکت کے بڑے زیادہ قصے ہیں، اس میں جب داخل ہوئے تو عبرت کے ساتھ داخل ہوئے، یہ نہیں کہ شان و شوکت کے ساتھ کہ میں فاتح ہو گیا ہوں، اس کا جس کو آج تک کوئی فتح نہیں کر سکا اس کو میں نے فتح کر لیا ہے، کوئی کسی قسم کا تکبر نہیں، بلکہ عبرت لی ایسی جگہ جانے پر کہ جہاں پہ اتنی شان و شوکت تھی، اس سے عبرت حاصل کی۔ تو یہ اللہ کے وہ بندے تھے کہ واقعی جن کو عشرہ مبشرہ میں شامل کیا جائے تو برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان واقعات سے سبق حاصل کرنے والے بنیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مکمل کرایا ان کا واقعہ۔ کچھ منٹ ہیں آپ لوگوں میں سے اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو انشاءاللہ کر لیجیے گا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہینڈ ریز کر لیے، کسی کو کوئی سوال کرنا ہے تو کر سکتے ہیں۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما